پیارے اسلامی بھائیوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دلوں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف خوشی منانا ہے، یا اس خوشی کو ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 کاموں کے بارے میں جن سے ہمیں اس موقع پر خاص طور پر بچنا چاہیے۔ اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلا کام، نماز کو نظر انداز نہ کریں۔ دوستو، سب سے پہلا اور اہم کام، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے فرض نماز چھوٹ جائے۔ سوچیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اگر کسی محفل یا جلوس یا اور مشغولیات کی وجہ سے نماز کا وقت نکل گیا تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہمیں اس موقع پر کوئی محفل یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے، تو ہمیں وقت کو بہت صحیح طریقے سے سیٹ کرنا چاہیے۔ وقت ہمیں اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فرض نماز ہماری قضا نہ ہو اور ہماری وجہ سے دوسروں کی بھی فرض نماز قضا نہ ہو۔ دوسرا کام، فضول خرچی اور دکھاوا نہ کریں۔ دوسرا کام جس سے ہمیں بچنا چاہیے، فضول خرچی اور دکھاوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، اور جن کے پاس راشن نہیں ہے ان کے پاس راشن پہنچائیے، جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں دوا دلوائیے۔ دوستو، یہ خلوص اور محبت کی بات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ وہ غریبوں کی، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اس سے پیارا عمل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اچھے کاموں میں لگائیے۔ یہ کام اچھے نہیں کہ آپ نام کر رہے ہیں، آپ جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں۔ دکھاوا کس طرح کا کہ آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر کسی نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا، یا ڈی جے بجانا ہمارا سیوا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا سیوا ہے۔ کیونکہ دوستو، نیک کام کی خوبصورتی اخلاص میں ہے، دکھاوے میں نہیں۔ اس لیے دکھاوا نہ کریں، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں سجا کر رکھیں۔ تیسرا کام، ناچ گانے اور بے حیائی سے بچیں۔ دوستو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ دوستو، خاص کر وہ جگہیں جہاں ناچ گانے ہوتے ہوں، بے حیائی ہوتی ہو اور دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہو، دوستو ایسے کاموں سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ دوستو، وہ کام جیسے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کو ڈی جے پر بجانا اور میوزک کے ساتھ بجانا، یہ کتنی بے ادبی کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، آپ اگر نعت بھی پڑھیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نہیں جانتے یہ کتنے ادب کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی آپ ادب سے نام لیں گے، تو ان کی نعت کو آپ ڈی جے پر اور ڈانس کرتے ہیں اس پر، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو بہت شرم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈی جے پر اور میوزک کے ساتھ لیا جا رہا ہے اور آپ اس پر ڈانس کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ کام اللہ کے لیے بالکل نہ کریں۔ دوستو، یہ بہت گناہ کے کام ہے، اس کا جواب آپ سے آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی آمد کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو منائیے، اس طرح سے منائیے جس طرح ہمارے بزرگان دین نے منائی ہے۔ دوستو، تاریخوں میں پڑھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی، کس طرح سے خواجہ صاحب نے منائی، کس طرح سے حضرت صابر پاک کلیری نے منائی۔ اس طرح سے آپ خوشی منائیے۔ چوتھا کام، دوسروں کو دیکھ کر اپنے دین میں خرابی پیدا کرنا۔ دوستو، کچھ لوگ اس سوچ کے ہوتے ہیں کہ دوسری قوموں میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے کریں گے۔ دوسرے لوگ اپنے جلوس میں ڈی جے بجا رہے ہیں تو ہم بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ڈی جے بجائیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ اگر دوسری قوم میں یا دوسرے دین میں اگر غلط ہو رہا ہے تو کیا ہم بھی غلط کریں گے؟ دوستو، ہمیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشیاں منانے کا طریقہ بتایا، ہم اس طرح سے خوشیاں منائیں گے۔ دوستو، اس کام کو بالکل بند کر دیجئے۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جلوس نکالنا ہے تو سادگی کے ساتھ نکالیے، نعت پڑھیے، محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پاک کے نذرانے پیش کریے، درود پاک کے نذرانے پیش کریے۔ یہ طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد کی خوشی منانے۔ پانچواں اور آخری کام ہے آپس میں جھگڑا بالکل نہ کریں۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوستو نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ بحث بالکل نہ کریں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے امام صاحب سے اس کو معلوم کریں، اس کے بعد ہی اس پر عمل کریں۔ دوستو امام صاحب جس طرح سے بتائیں آپ کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نکالیں۔ آپ اپنی بالکل رائے پیش نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ کس طرح سے جلوس نکلنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو دوستو یہ آپ اپنے عالم صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ کر جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں۔ تو دوستو یہ 5 باتیں، 5 کام آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔